السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کون کون سی ہوتی ہیں اور ان سنتوں کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارے کافی دوستوں نے ان سنتوں کے حوالے سے پوچھا ہے، تو میں نے سوچا آج اس کی پوری ڈیٹیل ان بھائیوں کے ساتھ ساتھ آپ سب تک بھی پہنچا دوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایسی معلومات دے دیتا ہوں جس کی برکت سے آپ یہ جان جائیں گے کہ کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں اور کتنی غیر مؤکدہ۔ عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں یہ غیر مؤکدہ ہیں، باقی جتنی بھی سنتیں ہیں سب کی سب مؤکدہ ہیں۔ میں آپ کو 5 نمازوں کی رکعتیں بھی بتا دیتا ہوں، اور اسی میں آپ کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا بھی کلیئر ہو جائے گا۔ فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں اور 2 فرض ہوتے ہیں۔ ظہر کی 4 سنتیں مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنتیں مؤکدہ اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ عصر کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ اور 4 فرض ہوتے ہیں۔ مغرب کے 3 فرض، 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ عشاء کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل، 3 وتر واجب اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جمعے کے دن کی بھی ایک بھائی نے پوچھی تھی، تو بتاتا چلوں کہ جمعہ کے دن 4 سنتیں مؤکدہ، 2 فرض، پھر 4 سنت مؤکدہ، 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ 2 جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد 4 سنت کی جگہ 4 فرض پڑھتے تھے۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کافی لوگ اور ہمارے دوست وغیرہ امام صاحب اور علماء وغیرہ سے پوچھنے میں شرماتے ہیں، تو ان سب لوگوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی ایسا مت کریں۔ جس بھی کسی چیز کا معلوم نہیں ہو، آپ اس کو غلط کرنے کے بجائے اپنے اساتذہ، مسجد کے امام صاحب یا پھر کسی بھی علماء سے پوچھ لیا کریں۔ جیسا کہ ہم دنیا داری سیکھتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دین کو بھی اسی طرح سیکھیں۔ تو میرے دوستو، سنت غیر مؤکدہ کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا کہ عصر کی 4 سنتیں جب ہم پڑھیں گے تو پہلی اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں گے، اور پھر الحمد اور کوئی بھی ایک سورت پڑھیں گے۔ اگر کوئی تیسری رکعت میں بھول گیا ثنا پڑھنا تو کوئی بات نہیں، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اور سنت غیر مؤکدہ کی دوسری رکعت میں جب ہم اتحیات پڑھیں گے تو اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھیں گے۔ دعا سے مراد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا ہے۔ اس کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر ثنا، الحمد اور کوئی بھی ایک سورت پڑھیں گے، اور پھر باقی نماز اسی طرح پڑھیں گے جیسا کہ ہم سب پڑھتے ہیں۔ یہ غیر مؤکدہ کا طریقہ ہے۔ جبکہ سنت مؤکدہ میں صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، تیسری میں نہیں، اور دوسری رکعت میں اتحیات پڑھیں گے، درود شریف اور دعا نہیں پڑھیں گے۔ تو گویا ان میں باہم 2 فرق ہو گئے۔ نمبر 1، غیر مؤکدہ میں پہلی اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں گے، اور دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھیں گے۔ نمبر 2، مؤکدہ میں صرف پہلی رکعت ثنا سے شروع کریں گے، اور دوسری رکعت میں صرف اتحیات پڑھیں گے، درود شریف اور دعا نہیں پڑھیں گے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ سنتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں، بس سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں 2 فرق ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ سنت مؤکدہ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔
اور غیر موقدہ اگر چھوڑ بھی دیں گے تو گناہ گار نہیں، لیکن اگر پڑھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے سنت غیر موقدہ نہیں پڑھی تو گناہ نہیں، لیکن اگر سنت موقدہ کسی بھی حالت میں چھوڑ دی تو گناہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ زبیر کو اجازت دیں، پھر کچھ نئی معلومات کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ هنا أحلام ترويها لينسج للعلا قصصا، هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها.